السلام علیکم ویورز، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی تو یہ ویڈیو ان سب کے لیے ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں موجود باتیں سننے کے بعد آپ کا دل خود ان سوالات کے جواب دے دے، تو غور سے سنیے۔ لفظ دعا یقین سے جڑا ہوا ہے، تو سوچیں کہ آپ کو اللہ پر یقین نہیں؟ سوچیں جیسے ایک بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور وہ ایک مسلمان ہے اور مرتے دم تک مسلمان ہی کہلائے گا۔ اسی طرح جیسے ایک غیر مسلم کو مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ وہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان کہلائے گا۔ تو بتائیں آپ لوگ اتنے ہی یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں پر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ پر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے نا۔ ایسے ہی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو گنہگار ہوں، میری دعا مانگنے کا کیا فائدہ، اور اسی سوچ کے ساتھ وہ دعا مانگتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو ایسے لوگ یہ سوچ کر دعا کیوں نہیں مانگتے کہ میں گنہگار ہوں، میں نے تو کبھی دعا مانگی ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں آج پہلی بار ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگوں تو اللہ کو کتنا اچھا لگے گا نا کہ آج میرا یہ گنہگار بندہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے۔ تو آپ لوگ دعا ہر حال میں مانگتے رہا کریں، چاہے آپ گنہگار ہی کیوں نہ ہوں۔ اب ایسے ہی کچھ لوگ جو بہت دعائیں مانگتے ہیں لیکن ان کی کچھ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ دعائیں اللہ کے کن کے انتظار میں ہوتی ہیں۔ اور ایسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں بات کے لیے بہت دعائیں کی لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ قبول نہیں ہو رہی۔ تو ایسے لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے؟ جو دعا قبول نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہی نہ ہو، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے نا، وہ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ یہ دعا کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ جی میری یہ خواہش ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے نا، تو میری یہ خواہش اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اسے میرے حق میں بہتر کر کے قبول کر دے۔ جب آپ لوگ پورے یقین کے ساتھ یہ دعا مانگیں گے نا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دعا قبول نہ ہو۔ خدارا دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑیں، اللہ کو راضی کریں، ایک معصوم بچے کی طرح دعا مانگیں اور اپنے مانگنے پر یقین رکھیں۔ پھر جو آپ مانگ رہے ہیں اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں بھی ہے تو اللہ اسے بہتر کر کے تمہیں دے گا اور ضرور دے گا۔ ہم کچھ مانگتے ہیں اور پھر مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اگر حالات ابھی ہمارے مطابق نہیں ہیں تو کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ سمجھو تو صحیح کہ وہ سامان کر رہا ہے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا۔ تم تو انسان ہو، تمہاری آنکھیں وہ سب کچھ نہیں دیکھ پاتی جو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا اللہ پاک کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں فرمایا کہ تم مانگو اور میں تمہیں دوں گا، تو کیوں چھوڑ دیا اللہ کو بتانا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ بہت پیار آتا ہے اللہ پاک کو جب آپ کسی بچے کی طرح جا کر اللہ پاک کو بتاتے ہیں کہ مجھے فلانی چیز چاہیے۔ حالات جتنے بھی خلاف ہوں، آپ کو اپنی دعائیں جتنی بھی بے فائدہ لگ رہی ہوں، یاد رکھنا کہ اس دنیا کا ذرہ ذرہ بھی آپ سے محبت کرے نا تو اللہ کی محبت کا 1% کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو کیوں مایوس ہو؟ دعا کی توفیق اگر ملی ہے تو مانگتے جاؤ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک نے ایک دن کن کہہ ہی دینا ہے۔ بس 3 کام کرنے ہیں آپ سب نے۔ پہلا کام دعا ہر حال میں کرتے رہنا ہے۔ دوسرا کام تب تک مانگتے رہو جب تک اللہ دے نہیں دیتا۔ تیسرا کام یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں ضرور دے گا۔ اگر آپ یہ 3 کام کرتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ جہاں اپنی دعا کی قبولیت کے لیے آپ اتنی منتیں مانگتے ہیں، وہاں یہ 3 کام کر کے بھی ضرور دیکھ لیں۔ اللہ بہت غفور و رحیم ہے۔ آخر میں آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ آپ کی ہر دلی مراد قبول کرے۔ دعائیں مانگتے رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔
بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آرزو تیرا گھر، دعا ہے لبوں پر یہ شام و سحر۔